سامنے لیبنان، بیروت، سارے مڈل ایسٹ کا ایک وقت میں دبئی سمجھا جاتا تھا. ساری دنیا چھٹی بنانے بیروت جاتی تھی. آج وہ لیبنان 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سارے لوگ سڑکوں پہ، کرپشن ہے، طاقتور کی کرپشن. وہ نہیں پکڑ سکتے اس کو. تو نمبر 1 گائیڈنگ پرنسپل میں صرف یہ پہلے کہہ دوں کیونکہ میں اسی کے اوپر آتا ہوں ابھی جو یہاں ہوا ہے. نمبر 1 رول آف لا، کوئی قانون کے اوپر نہیں. نمبر 2 انسانیت، فلاحی ریاست. وہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز جو تھی خودداری. کوئی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 637 اور 638 میں 627 اور 628 میں ایک خط لکھتے ہیں رومن ایمپرر کو، بیزنٹائن ایمپرر کو. دوسرا لکھتے ہیں وہ جو پرشین ایمپرر تھا. اور وہاں یہ نہیں لکھتے کہ ہم ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے حالات بہت برے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اپنی بہتری کے لیے تم میرا پیغام اگر اس کے اوپر عمل کرو گے یہ آپ کی بہتری ہے. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال کے بعد کوئی سوچ تصور بھی نہیں تب کر سکتا تھا. 10 سال کے بعد وہ دونوں ان کے سامنے ایمپائرز گھٹنے ٹیک دیتے. ہیومن ہسٹری ہے یہ. تو وہ جو اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو جو بیسک پرنسپلز ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا تھا. میں جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو یہ میں نے دیکھا انگلینڈ کے اندر پہلی دفعہ میں نے فلاحی ریاست دیکھی کہ ایک آدمی غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ نیشنل ہیلتھ سروس میں جا کے مفت علاج ہوتا تھا. میں جب اپنی والدہ کو لے کے گیا جب ان کو کینسر تھی تو وہاں میں نے عجیب سین دیکھا کہ میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے علاج میں. ساتھ والے بسترے پہ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کی ایک خاتون تھی، مفت علاج ہو رہا تھا اس کا. اور نرسز اور ڈاکٹر کوئی فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے بیچ میں. جو ہم نے بیسس شوکت خانہ میں رکھا کہ وہاں اللہ کا کرم ہے، ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون پیسے دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، تاکہ دونوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دیں. تو وہاں دیکھا میں نے سکولز کے اندر گرامر سکول مفت تعلیم مل رہی ہے، کوالٹی ایجوکیشن. ان کے پرائم منسٹرز نکلے ہوئے گرامر سکول سے. بے روزگار ہو تو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے. عدالت میں جائے تو لیگل ایڈ ملتی تھی. غریب کو پروٹیکشن تھی، فلاحی ریاست تھی. اور رول آف لا آپ کے سامنے ابھی ہوا ہے کہ جب ہم 1100 ارب روپے کی چھوٹ دے رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، وہ برطانیہ کے اندر نو کانفیڈنس ہو رہا ہے بورس جانسن پہ. کس چیز پہ؟ کہ جی وہ اس نے کورونا کے دوران اس نے جا کے باہر ایک لوگوں نے گیدرنگ کر دی اور وہ اجازت نہیں تھی اس کی. یعنی پرائم منسٹر کو وہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں کہ وہ اس نے قانون توڑا. کوئی ڈاکہ نہیں مارا، صرف اس نے وہ قانون توڑ دیا کہ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ آئسولیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا، گیدرنگ کر دی. نو کانفیڈنس موشن اپنی پارٹی نے پاس کیا. سو جو رول آف لا اور جو انسانیت وہاں میں نے دیکھی. ہمارے ملک تو بنا ہی تھا ہمارے تو جو فاؤنڈنگ فادرز کی مشن سٹیٹمنٹ ہے ہم تو اس کے آس پاس بھی نہیں کبھی آئے. ہمارے تو یہ 2 طبقے چل رہے تھے، رولنگ کلاس ساری اپرچونٹیز ان کے ہاتھ میں، چھوٹے سے طبقے، باقی لوگوں بیچاروں کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں. تو اب آ جائیں اس کے اوپر. میں صرف اب رجیم چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے تو مجھے جب میں نے وہ سائفر دیکھا تو پہلے میں نے 3 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی میں یہ سچ دیکھ رہا ہوں. آپ نے شمشاد صاحب آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اس میں نہیں، آپ نے نہیں کہا. جی آپ نے کہا جل صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا کہ اگر تم نے نام لے کے، ہم نے سنا ہے کہ عمران خان اکیلا کا فیصلہ تھا روس جانے کا. یہ ذرا سنیں، ہم نے سنا تھا کہ یہ عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا اور وہ ایمبیسڈر کہہ رہے نہیں اس کا نہیں فیصلہ تھا، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا.
وہ آگے سے یہ بتا رہا ہے، اور وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اچھا ابھی نو کانفیڈنس موشن ٹیبل نہیں ہوئی اسمبلی میں، وہ ایک دن کے بعد ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ اس میں نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو فارغ نہ کیا تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. اور پھر کہتا ہے اور اگر کامیاب ہو گئی تو all will be forgiven، معاف کر دیا جائے گا پاکستان. میری پہلی انسٹنکٹ، پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ یہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں، پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے. کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی آگے کہے جی اس کو ہٹا دو. تو یہ کتنی توہین ہے ایک ملک کی. یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ ایمبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو؟ اور اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں، ایک دم اس کے بعد جناب اگلے دن وہ آتا ہے، نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے، اور ایک دم ہمارے اتحادی اور لوٹوں کو آتا ہے کہ جو وہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو گورنمنٹ نہیں صحیح چل رہی. اب یہ سنیں ذرا، پہلے 2 سال ہمارا پہلا اتنا مشکل سال تھا. مشکل سال اس لیے تھا کہ ہمارے پاس 6 ہفتے کے تو ریزروز تھے، ہم پیمنٹس ہی نہیں کر رہے تھے اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز کی. ہم لوگوں کو بھی نہ بتا سکیں کہ وہ روپے پہ پریشر پڑے گا، روپے نہ گر جائے. ریزروز ہمارے نیچے تھے، بھاگے پھرے کبھی ادھر اپنے 3، میں ویسے ان کا شکر بھی کرتا ہوں، یہ جو ہمارے 3 دوست تھے جنہوں نے ہمیں پیسے دیے، نہیں تو ہمارے پاس تو بینکرپٹ تھے. ہم پہلے تو ادھر سے مشکل سے نکلے اور بڑا مشکل وقت تھا، اور IMF نے پھر کنڈیشنز لگائی ہمارے پر، سختی کی، ڈیمانڈ سکویز کی، بے روزگاری تھی، چیزیں انہوں نے، قیمتیں ہم نے بڑھانی پڑی، روپیہ گرا. جب روپیہ گرا باہر سے ساری امپورٹس مہنگی ہوئی، تو مشکل وقت تھا. اوپر سے کرونا آ گیا اگلے سال، وہ پھر سکویز کیا. تو ہم 2 سال تو بڑے مشکل تھے ہمارے لیے. اور شکر کریں کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگا دیا، جو ساری اپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن لگاؤ. لاک ڈاؤن کہتے تو ویسے ہی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا تھا. جس دنیا میں ملک میں لاک ڈاؤن لگایا، ذرا دیکھے تو صحیح، ان کی اکانومیز تو اجڑ گئی. ہم پہلے ہی بری حالات میں تھے. ساروں نے 3 مہینے میں نے سارا پریشر برداشت کیا، نہیں لگایا لاک ڈاؤن پوری طرح، اور اپنی اکانومی بچائی. یہی IMF تھی. ان سے میں نے بات کر کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کنسیشنز لی، کیونکہ روزگار تو انہوں نے دینا تھا. انہی کے ساتھ ہم نے بات کر کے اپنے تھوڑے ٹیکس کم کروائے، ہم نے انسینٹیوز دیے. تو 2 سال تو بڑے مشکل تھے. لیکن تیسرا اور چوتھا سال، 17 سال کے بعد، اب ذرا اکنامک گروتھ ریٹ دیکھ لیں. 17 سال کے بعد سب سے بہتر 2 جس میں ہماری معیشت اوپر گئی، جس میں ہماری ویلتھ کریشن ہوئی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہا تھا. مطلب کہ سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے. سروس سیکٹر، انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب اوپر آتی ہے، اس کا مطلب روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور کنسٹرکشن سیکٹر کے ریکارڈ گروتھ ہوئی. تو ساری، اور پھر زراعت کے اندر جو ہم نے اپنے کسانوں کے لیے انسینٹیوز دیے اور جو ان کی قیمتیں دلوائیں، اور جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، ان سے زبردستی ان کو کسانوں کو پوری قیمت بھی دلوائی، ٹائم پہ پیسہ دلوایا. انہوں نے انویسٹ کیا تو ہماری 4.4% ہماری زراعت اوپر گئی. تو ایک سسٹینیبل گروتھ پہ تو پاکستان نکل گیا تھا. تو تب ان کو جب 6% گروتھ ریٹ ہو رہی ہے، تو تب ان کو کدھر سے آ گیا کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی اور جی حالات بہت برے ہیں. وہ شکر ہے کہ ابھی 2-3 نے بول ہی دیا اسمبلی میں، سچ نکل ہی گیا ان کے منہ سے کہ وہاں حالات تو اچھے تھے. تو اب ہمیں کدھر سے ٹیلی فون آ رہے تھے اور وہ تو سامنے آ گیا اب سب کے. تو جو لوگوں نے جا کے سب سے پہلے لوٹے ہوئے، ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے کہ کون کون امریکن ایمبیسی میں جا رہا تھا. جو لوٹے ہوئے وہ سارے امریکن ایمبیسی. اب امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟
یہ بھی سوال پوچھے. میں کیوں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ایک جوڈیشل انکوائری بنے. اگر یہ صحیح معنی میں انکوائری ہوگی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں اتنا فائدہ ہے, کیونکہ ہم جب انکوائری ہوگی آپ اپنی غلطیاں تو نہ دہرائیں. جب آپ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ نے سارا ایک ملک جا رہا تھا صحیح ڈائریکشن میں, اور میں نے بائی دا وے جا کے اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا, شوکت ترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکوری ہے, دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو, یہ سنبھال نہیں سکیں گے آپ اکانومی, کیونکہ اس وقت اگر روپیہ گرنا شروع ہو گیا, ہمارے پاس ریزروز ہی اتنے نہیں ہیں اور ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے, کیونکہ قیمتیں اوپر, کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہوئے, تیل اوپر گیا ہوا تھا. اس سٹیج کے اوپر اس کے باوجود کہ ہم نے بتایا کہ یہاں نیوٹرل ہونا بڑی اچھی چیز ہے, ماشاءاللہ اچھا آپ نیوٹرل ہی رہے, لیکن یہ اگر سازش کامیاب ہوگی تو کانسیکوینسز ہم نے بتا دیے کہ اس کا یہ کانسیکوینس ہوگا ملک کو, معیشت کے اوپر. اس کے بعد جب وہ چینج لے کے آئے اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا, میں آپ سے نہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جب سے میری پہلی تقریر تھی جب میں پرائم منسٹر بنا, میں نے تب کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے, جمہوریت کے نام پہ ہوں گے, ابھی وہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام نہیں آیا تھا, جمہوریت کے نام پہ سب اکٹھے ہوں گے, اور ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی طرح بلیک میل مجھے اتنا کرے کہ این آر او مل جائے. میں اب یہ جو موہت پیرزادہ نے بات کی کہ اس نے مجھے آ کے بتایا, پہلے وارن کیا, وہ تو مجھے ساری خبریں آ رہی تھی ایک سال سے کہ کیا ہو رہا ہے, خبریں تو مجھے ایک سال سے آ رہی تھی کہ پلان کیا بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا, اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے, کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا. یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے, جس کے باہر اربوں ڈالر نہیں پڑے ہوئے, جس کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے, تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں, آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے اوپر, انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں, بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی کرپشن پہ, ہم نے تو نہیں نکالی. کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو این آر او 1 لیا انہوں نے, جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر, میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سرے محل جو آصف زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلینڈ میں کیس کیا, وہ بیکیا اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے, $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہ پورا کیس میچور ہو گیا تھا, وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے, این آر او دے کے وہ معاف کر دیا, وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی ہضم کر لیا. نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے حدیبہ پیپر مل کا, جس میں اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کو قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ادھر پیسہ, یہ ساری چیزیں تو پروون تھی. وہ این آر او 1 دیا گیا, وہ ساری معاف کی گئی. 10 سال کی کرپشن انہوں نے کی, ان کے دور کے سارے کیسز ہیں 95%, ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں. ہمارا تو صرف ایک ٹی ٹی کا کیس ہے شہباز شریف کا, اور ایک جو مقصود چپڑاسی والا کیس ہے ایف آئی اے کا, باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں. تو وہ کیسز جو ہمیں 3.5 سال کہہ رہے تھے, اور یہ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا ہے, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے, یہ دماد شہباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا ہے. تو ہمارے دور کے تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا این آر او دینے کا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک کے اوپر لانے کے لیے. کون ملک کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ شہباز شریف جس کو سزا ہونے والی تھی, انڈر ٹرائل تھا,
اس کا کیس میچور تھا. کیسے کوئی اس آدمی کو اس ملک پہ مسلط کر سکتا ہے؟ یا تو یہ سمجھے، یا تو ہم یہ سمجھے کہ وہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا جینیس ہے یہ، کہ یہ اتنا بڑا صبح 7 بجے اٹھ کے آفس پہنچ جاتا ہے، یہ اتنا زبردست کام کرے گا کہ ملک کو اٹھا لے گا. مجھے پھر یہ اب تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو 50 ارب روپیہ شہباز شریف نے اشتہاروں پہ خرچ کیا تھا، جو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں تھی، وہ شاید اس سے سمجھ گئے ہوں اشتہار میں اتنی ڈیولپمنٹ تھی. شاید وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ ایک دم ملک ٹرن راؤنڈ کر دے گا. لیکن کوشچن اب یہ ہے، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کہ رجیم چینج کے بعد جدھر اب پاکستان اکنامک سروے کے اندر ساری فگرز دی ہوئی ہیں، آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں ساری آپ کی فگرز ہیں جو اس گورنمنٹ کی اکنامک سروے ہے، اس میں ایک فگر دی ہوئی ہے. پاکستان سارے ٹارگٹ سے ہم نے زیادہ اچیو کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، ریمیٹنسز ہوئی ہیں، اوورسیز پاکستانیز نے سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. ہماری جو اصل میں ملک تب ترقی کرتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے. نون لیگ کے 5 سال میں تو ایکسپورٹس شاید ہی اوپر ہلی نہیں، وہاں سے وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی تھی. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. اور جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں زراعت جو ترقی کی، تو جب ایک ملک ادھر جا رہا تھا اور آج مہنگائی آسمانوں پہ اور اکانومی نیچے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جو ایک منٹ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم نے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں آگے سے روکنی ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے، وہ سائفر بھی بھیجا ہوا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ تو کریں، اوپن انکوائری کریں اس کے اوپر، تاکہ آگے سے یہ چیزیں نہ ہوں، تاکہ ملک کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ کون ذمہ دار ہے. آپ نے بات ٹھیک کی شمشاد صاحب، 25 سال کے بعد وہ حمود الرحمان رپورٹ آئی، لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جب یہ ہم جنرل مشرف لے کے گیا تھا ہمیں امریکہ کی وار آن ٹیرر میں، اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کا تھریٹ آئی، دھمکی کہ ہم ویل بومب یو ٹو سٹون ایج، ہم نے اس میں شرکت کی. اور مجھے یاد ہے ہم پوچھتے تھے مشرف سے شروع میں کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، تو ہر قسم کا ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں، ہم صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کیوں نہیں اس کا جواب طلب کیا گیا کہ 80,000 پاکستانی اس میں مرا. خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا، 35 لاکھ لوگ نقل مکانی ہوئی. آج بھی ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں، وہی اسی کا فال آؤٹ، جو آج بھی وہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہمیں قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں کیوں ہم گئے تھے ان کی جنگ میں؟ کم از کم یہ تو ہو کہ کیا ہمارے پاس کوئی چوائس تھی؟ کیا ہم اور طرح جا سکتے تھے؟ لیکن وہ میں پھر سے اب آتا ہوں کہ جب ہم ملک میں یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ ہمیں جو بھی وہاں سے حکم آئے گا ہمیں ماننا پڑے گا، جو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہماری رولنگ ایلیٹ کا یہ ذہنوں میں پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں ویسٹرن مائنڈ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ان سب سے بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے مغربی سوچ کی. ٹائم بھی میں نے گزارا اور سب کچھ، اور اندر سے ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ جب ہم ان کے سامنے ان کی ہر بات مانتے رہیں گے وہ ہمارے ساتھ اور دوستی کر لیں گے. انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے انٹرسٹ سرو کرتے ہیں، وہ دیکھتے یہ ہیں. اور یہ ٹامی فرینک کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ ایک پیراگراف ہے، اس میں لکھتا ہے کہ we knew Musharraf was vulnerable so we kept pushing him to do more. ایک لکھتا ہے ایک مائیکل شور جو اس سارے ایریا کا CIA چیف تھا، وہ بھی پڑھنے والا ہے. اس کا ایک آرٹیکل ہے ہفنگٹن پوسٹ میں 2008 کے قریب. وہ کہتا ہے کہ مشرف سے اتنے ہمارے امریکنوں کے اتنے ڈرٹی کام نہ کرواؤ، یعنی وہ کام نہ کرو اگینسٹ پاکستان's نیشنل انٹرسٹ، ملک کے مفادات کے اگینسٹ اس طرح کے کام نہ کرواؤ، کہیں ہمارا اتنا بڑا ایلائی ہے یہ پاکستانی لوگ اس کو ہٹائی نہ دیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ قبائلی علاقے میں اس نے
सिविल वॉर करवा दी, वो लिखता है उसमें, और इसने अपने लोगों को अपने खिलाफ कर दिया हमारी खिदमत करते हुए। तो हम यहाँ बार बार साबित कर रहे थे कि जी ये हमारी जंग है और ये और वो, तो कभी इसके ऊपर हुआ है एक मुल्क कितनी भारी उसकी कुर्बानी दे, उसके बाद एक लफ्ज़ अप्रिसिएशन का ना है अमेरिकनों से जिनके लिए कुर्बानी दी है। अब बल्कि उसके अलावा आप देखें हर वक्त के टू फेस डबल गेम पाकिस्तान, यानी बुराई सुनी हमारी। तो क्यों हमने कभी असेस किया है कि इतना बड़ा मुल्क को नुकसान पहुंचा? और उसकी भी ये वजह थी कि जो लोग उसमें मुलव्वस थे, जो लेके गए थे, वो चाहते ही नहीं इंक्वायरी। और आज भी जो ताकतवर है, वो जो बेनिफिशरीज हैं